اشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. میں ایک پیغام کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ایک بیٹی نے اپنے والد کو بھیجا تھا. یہ بھی بتا دوں کہ یہ پیغام ایک خط کے ذریعے دیا گیا تھا. پیغام کچھ اس طرح ہے کہ سن 1928 جب میری بیٹی اندرا موسم گرما میں ہمالیہ کی وادی مسوری میں رہا کرتی تھی اور میں میدانی علاقوں میں رہتا تھا، اس وقت میں نے اپنی بیٹی کو خطوط لکھے تھے. میں نے یہ خطوط ایک 10 کی بیٹی کے والد کی حیثیت سے لکھے تھے. میرے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ خطوط پڑھنے چاہیے کیونکہ اس میں کچھ سنہرے نکات ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ دوسرے بچوں کو کتنی خوشی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ خوشی جو مجھے لکھتے وقت ملی تھی اس کا کچھ حصہ تو بچوں کو ضرور ملے گا. جواہر لال نہرو کی کتاب باپ کی طرف سے اپنی بیٹی کو خطوط کے مقدمہ میں لکھی گئی یہ کچھ سطریں ہیں. جب اندرا گاندھی کا قیام مسوری میں تھا، اس دوران نہرو کے بھیجے گئے خطوط جن کو بعد میں کتابی شکل دے دی، کتاب کا نام باپ کی طرف سے اپنی بیٹی کو خطوط کے نام سے شائع بھی کی گئی. وہ کوئی ایسے خطوط نہیں ہیں جو والد نے اپنی بیٹی کی صحت اور حال چال معلوم کرنے کے لیے لکھے ہوں، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کو دنیا کے بارے میں جاننے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے درکار جو کچھ ہے وہ سب لکھ دیا تھا. ان خطوں میں سے ہر ایک مختلف مضامین کے مطالعے کے لیے ایک کھلی کھڑکی ہے. یہ خطوط ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ نہرو کے علم اور تجربے نے اندرا گاندھی کی سوچ کو تشکیل دینے میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے. اب میں اس موضوع پر آتا ہوں. میری بیٹی اب 10 سال کی ہے. میں بیرون ملک میں کام کر رہا ہوں. میری بیٹی واٹس ایپ کے ذریعے ہر دن ایک وائس نوٹ بھیجتی ہے. مذہب، سیاست، تاریخ، خاندان وغیرہ متعدد عنوانات پر اس وائس میسیج میں پیغام موجود ہوتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایسے خیالات سے متعارف کرایا تھا. بات یہی ہے، صرف 3 منٹ ہر دن وہ ریڈیو HRDF کی ویڈیو سنتی ہے جس کا خلاصہ وہ اپنی زبان میں مجھے ایک وائس نوٹ کے ذریعے بھیجتی ہے. یہ مشق ایک نیا تجربہ تھا جس نے ہمارے تعلقات، علم اور مزاج کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے. دوستو، آپ بھی ایسا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. محتاط رہو کہ غلطی نہ ہو. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اشرقت نفسي بنور من فؤادي.